بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت مرشد کریم قبلہ قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ سے ہم اپنا آج پروگرام نمبر 50 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آج ہماری اس محفل کا عنوان خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے منتخب ہے. ماہ رجب المرجب چل رہا ہے. اس مہینے کی 14 تاریخ کو آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا وصال با کمال ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیوز سے مستفیض فرمائے. آئیے اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. آپ تمام احباب خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام مجید سننے کی سعادت حاصل کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے اقدام سے اور احباب تک اس محفل کا پیغام پہنچ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر نے سب داخل جنت ہو ہم سب،
ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ پروگرام بھی ہمارا اسی عنوان سے منتخب تھا کہ خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا پروگرام انہی اللہ کے مقرب ولی سے منتخب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ احادیث مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو آپ کی بات لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قبل اس کے کہ کچھ گفتگو کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو بھی غلطی کوتاہی کمی بیشی سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جائے اس کو اپنی بارگاہ میں معافی کی سعادت حاصل فرمائے، اور ہمیں صحیح گفتگو کرنے اور سننے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے مقرب ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اور یہی اولیاء اللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی ہمارے قلوب کو اللہ کے ذکر کے ذریعے کھول دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ہمیں حاصل ہو سکے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیوست ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگان دین جب بیعت کرتے ہیں تو مریدین کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس سے یہ قول لیتے ہیں، یہ وعدہ لیتے ہیں کہ اب جو سابقہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ان کی معافی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا، اور نماز کی پابندی اور دین متین پر چلنے کی سعادت اللہ تعالی ہم سب کو حاصل فرمائے، یہی دعا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ یعنی وہ زینہ بنتے ہیں کہ ذریعہ بدریعہ اولیاء کرام تک جو شجرے ملتے ہیں وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے محبوب کے محبوب بن جاتے ہیں۔ مرید پر وہ شفقت اور مہربانی یہ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی سیاہی ان کے دلوں سے پاک کر دیتے ہیں، ان کا سینہ گناہوں سے پاک کر کر اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اللہ کے حبیب کی محبت آشکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم
اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وہ آیت آپ نے سماعت فرمائی کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، یعنی وہ رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، کہ اولیاء اللہ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اولیاء اللہ کی شان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مختلف قبائل اور شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان خونی رشتہ داری نہ ہوگی اور وہ صفائے قلب رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے بارے میں کہ ان کے لیے نور کے صوفے اور کرسیاں منبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دو دستے کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ ان کے چہروں کو نور کر دے گا اور ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا، اور ان کے لباس اللہ تعالیٰ کے کرم سے نور ہو جائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غم زدہ ہوں گے اور یہ غم زدہ نہ ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بے جان میں تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اور بات کھلے گی کہ یہ کون ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت مبارکہ سنائی کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ان تمام احباب سے معذرت کہ جو ہمیں کامنٹس کرتے ہیں ہم بر وقت ان کا جواب نہیں دے پاتے، جو ہمیں سلام عرض کرتے ہیں ان کا اس سلام کا جواب پر وقت ہم نہیں دے پاتے، ان سب کو کرنے والوں کو اور سابقہ جنہوں نے سلام ہمیں کیا سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا کامنٹس کرنے کا، مشورے دینے کا، اور ہم سے جو فرمائش کرتے ہیں پر وقت ہم نہیں دیکھ پاتے، بعد میں اس کو پوری کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتوں کو، اخلاص کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آئیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے،
جب تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، جانا تمہیں ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بسا لیں گے، ہم دل میں بسا لیں گے تم کو جانا نا، دل میں تمہیں رکھ لو، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا سب سے، تم نے جو کہا سب سے، یہ ہے میرا دیوانہ، تم نے جو کہا سب سے، یہ ہے میرا دیوانہ، کیا لطف ہو محشر میں قدموں لپٹ جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں قدموں سے لپٹ جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں قدموں سے لپٹ جاؤں، اور وہ یہ فرمائیں، وہ یہ فرمائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، اور وہ یہ فرمائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، دیدار کا دیدار ہو، نظرانے کا نظرانہ، دیدار کا دیدار ہو، نظرانے کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں چکے ہیں
چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانا نا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانا نا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کا پروگرام ہمارا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے منتخب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 رجب المرجب کو پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 6 رجب المرجب کو ہوا۔ الحمدللہ بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ آپ کا عرس مبارک اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے۔ دنیا جہاں سے آپ کے متقدین، محبین، مریدین، متوسلین آپ کے عرس میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کی خدمت میں آپ کے عرس مبارک پر حاضر ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جہاں سے عشاق آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، میں نے چاہا کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں روز مبارک پر، مگر بھیڑ اتنی تھی کہ میں سوچتا رہا کہ کس طرح آپ کی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے دل کی بات کو سن لی اور اپنی کرامت سے بیچ میں سے چھیڑ پیدا کر دی، یعنی کہ لوگوں میں جو چھیڑ تھی، جو بھیڑ تھی، اس کو چھیڑ میں تبدیل کر دیا۔ لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور بیچ میں ایک راستہ میرے جانے کے لیے حضرت نے پیدا فرما دیا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور یہ کرامت میں نے جب دیکھی تو میں فوراً حضرت کے دربار میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نے میرے دل کی بات سن لی اور اس پر فوراً کرامت کے ذریعے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور میں روز مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں پر جو احباب خدمت پر متعین تھے انہوں نے میرا استقبال بھی کیا، مجھے چادر بھی پیش کی روز مبارک کی۔ تو یہ ولیوں کی بات ہوتی ہے کہ جب ولی کسی ولی کے دربار میں جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آپ نسب کے لحاظ سے نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ
اور آپ کے والد ماجد بھی سید ہیں۔ آپ کا القابات جو معین الدین پیدا ہوا، یعنی معین الدین آپ کا جو لقب ہے، معین الحق، اور کئی القاب سے آپ کو بلایا جاتا تھا۔ خواجہ خواجگان بھی آپ کا لقب ہے، اور خواجہ ہند الولی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، سلطان الہند بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ سلطان الہند جو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ لقب آپ کا اتنا مشہور ہو گئے کہ اولیاء اللہ جب بھی آپ کو کہتے ہیں، آپ کا نام نامی لیتے ہیں تو سلطان الہند ضرور کہتے ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد نے آپ سے کہا کہ سلام کرو، تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سید المرسلین کہا، تو جواب حضور اقدس سے آیا کہ وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ آپ کے مرشد نے جب یہ جواب سنا تو آپ کو فوراً دربار سے نکلنے کے بعد، حاضری کے بعد آپ کو حکم دیا کہ تمہیں حضور نے سلطان الہند کا لقب عطا فرمایا ہے، اب تم ہندوستان روانہ ہو جاؤ۔ تو آپ مرشد کریم کے حکم سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور سے آپ اجمیر کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے جب لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کا مزار ہے، وہ سیدنا داتا علی ہجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار۔ تو آپ نے بزرگوں سے محبت کی وجہ سے آپ نے وہاں پر رہ کر کچھ عبادت و ریاضت کی۔ 40 دن تک آپ نے عبادت و ریاضت کی وہاں پر، اور 40 دن تک آپ کو داتا صاحب نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تو آپ وہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو 40 دن کے بعد جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو رات کو سوئے تو خواب میں خواجہ صاحب تشریف لے آئے اور کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے 40 دن تک یہاں پر ٹھہرا، لیکن آپ نے کوئی مجھ پر شفقت اور مہربانی نہیں کی۔ تو دادا صاحب نے فرمایا خواب میں ہی کہ میں نے تمہیں تمہاری ریاضتوں میں اور تمہاری عبادتوں میں اتنی لذت مجھے مل رہی تھی کہ میں نے یہ چاہا نہیں کہ تم یہاں سے جاؤ، اس وجہ سے تمہاری پر توجہ نہیں دی۔ اگر میں پہلے ہی توجہ دے دیتا تو تم یہاں سے چلے جاتے۔ بہرحال آپ نے توجہ فرمائی، اور جو عرفان اور جو اکرام کی آپ پر برسات ہوئی، داتا صاحب نے جو آپ پر کرامت ظاہر کی، تو آپ کہہ اٹھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، پیر کامل کاملہ رہنما، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ گنج بخشنے والے ہیں، ان کے دربار پہ جو بھی آتا ہے اسے دولت و اکرام کی بارش عطا کرتے ہیں، اور صرف ناقصوں کو نہیں، یہ کاملوں کو بھی نوازتے ہیں۔ یہ شعر آج بھی آپ کے دربار پہ لکھا ہوا ہے، خواجہ صاحب کا کہا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ الحمدللہ بچپن سے ہی خواجہ صاحب بہت ہی باادب اور اخلاص کے ساتھ لوگوں سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ میل جول رکھتے۔
آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے اپنی تعلیم آگے جاری رکھی، جبکہ آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو آگے تعلیم جاری رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں نا تو اولاد کی تربیت کرتی ہیں، اور جب والدہ پاک ہوتی ہے، والدہ نیک ہوتی ہے، والدہ پاک کردار ہوتی ہے تو پاک کردار بچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی ماں بہنوں کو با پردہ و با کردار بنائے تاکہ اپنے اولاد کی تربیت وہ کر سکیں اور ان کی اولاد ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے سرکار مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے سرکار اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی،
جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں، آپ کی یاد سے رہتی ہے کم نمی آنکھوں میں، میری آنکھوں کو وہ صحرا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنی منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنی منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مقتے شاکر آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا سونے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سے جو فرمائش کی گئی تھی اس میں سے کچھ فرمائشیں تو ہم نے مکمل کی، اور انشاءاللہ آئندہ اور چند فرمائشیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا پروگرام بھی تاخیر سے سٹارٹ ہوا، یہاں پر بجلی نہیں تھی جس کے باعث ہم تقریباً 20 منٹ تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس میں منقبت
پیش کر کے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مائے سر جوش درا گوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، ہے تیری ذات عجب بغیر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بغیر حقیقت پیارے، کسی تیرا نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیرا نے پایا نہ کنارہ تیرا، جورے پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، گلشن ہند شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، وہاں ابر کرم زور برسنا تیرا، وہاں ابر کرم زور برسنا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے بالا آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، تیرے ذرہ پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس
طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا سار۔ مولانا حسن خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بریلی کے تاج ہیں، حسن سخن جن کا تخلص ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے خضر علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی دنیا میں کرتے ہیں، ایسے ہی آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جنہوں نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، اور ہمارا بھی کہیں نہ کہیں شجر و نسب انہی افراد سے ملتا ہوگا جو پہلے کبھی اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہم پر بھی احسان ہے، ہمیں ماننا چاہیے، ہم پر احسان ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی کرامت سے مسلمان ہیں، کہ ہمارے آبا و اجداد نے خواجہ صاحب کے دست اقدس پر بیعت بھی کی اور اسلام قبول کیا۔ تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری نہیں دی، اللہ تعالیٰ انہیں بادب حاضری کا شرف حاصل فرمائے، اور جن لوگوں نے حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں، انہیں بار بار خواجہ صاحب کے مزار قرآن وار پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے ولی کے بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل فرمائے۔ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خود نام پہ سایہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا،
دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا. یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب خواجہ صاحب کا عرس ہو رہا تھا تو ملکہ وکٹوریا اس زمانے میں دورے پر ہندوستان آئی ہوئی تھی. تو راستے میں اجمیر شریف جب پڑھا تو انہوں نے ہجوم دیکھا کہ یہ ہجوم کیسا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب کا اجمیر شریف میں جو بابا صاحب ہیں خواجہ صاحب ان کا عرس چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا ہجوم تو ہمیں بھی لے چلو. تو جب آپ دربار میں گئیں اور آپ نے پورے اجمیر کا نظارہ کیا کہ سری سر نظر آ رہے ہیں لوگوں کے, تو مزار شریف پر چلی گئی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم تو دنیا میں رہتے ہوئے حکومت کرتے ہیں, یہ اللہ کے مقرب ولی تو مر جاتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ اس کی جو کافرہ عورت تھی اس کے منہ سے نکلا. یہ حاکم حکاموں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. مولانا حسن خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا, کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض, بحر بغداد ہی کی نہر دریا تیرا. یہ اشارہ بھی اس طرف ہمیں مولانا حسن خان دے رہے ہیں اس طرف کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ خواجہ صاحب اور غوث پاک ہم عصر ہیں, دونوں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ولی رہے. تو جب حضور غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے, تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, تو اجمیر شریف میں خواجہ صاحب نے یہ سن کر ارشاد فرمایا میرے آقا میرے غوث صرف میری گردن پہ نہیں میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے. یہ ارشاد فرمایا اور آپ فرماتے ہیں ارشاد فرمانے کے بعد جو فیض کا دریا غوث پاک نے مجھے عطا فرمایا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں, کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض, بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جو خواجہ صاحب نے ارشاد فرمائی تھی کہ میرا یہ قدم آپ کا یہ قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے. جب غوث پاک نے فرمایا تھا کہ یہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے, تو جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں شاہ تیرا, اولیاء سر پہ قدم لیتے
شاہ تیرا محی دی غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب ولی خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ پروگرام رجب المرجب میں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا عطا فرمایا، انشاءاللہ اسی سلسلے سے منتخب پروگرام کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہم سب کے قلوب سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں، ہمارے قلب میں جو نیتیں، جو دعائیں ہیں، جو التجا ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے علم سے جانتا ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہمارے عزیز و اقارب میں جو انتقال کر چکے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، کاروباری اور گھریلو پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور سب کو رزق حلال کثیر عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو مرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف و کرم فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی دعاؤں کے ساتھ التجاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اگلے اتوار کو ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہیں گے، اور اپنے دعاؤں سے اور اپنے مشوروں سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم